جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی انفارمیٹیو ویڈیو۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی کڈنی کا سفر شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری کڈنیز کیسے خراب ہوئی، کیسے کون سی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی کڈنیز ٹھیک رہیں، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل وقت ہے جو کہ کڈنیز خراب ہو جاتی ہیں کن لوگوں کی۔ اس کے بعد پوری زندگی کے لیے آپ کو ڈائلیسس پہ جانا پڑتا ہے اور بہت سی احتیاطیں ہوتی ہیں اور انسان اپنی زندگی کھل کر جی نہیں سکتا۔ میری کڈنیز ایسے خراب ہوئی کہ جب شروع میں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو میرا شروع میں بی پی بہت زیادہ ہائی ہوتا تھا۔ تو وہ بی پی ہائی ایک دو دفعہ چیک کیا میں نے، کافی چھوٹی تھی میں، 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ ماما کا میری بی پی ہائی ہوتا تھا تو پاپا ایک چھوٹی جو مشین ہوتی ہے بی پی چیک کرنے والی وہ لے کے آئے، تو اس سے پاپا نے مما کا بی پی چیک کرتے ہوتے تھے، تو میں نے ویسے ہی مذاق میں، بچوں کا تو ویسے کوئی کرتا بھی نہیں ہے بی پی چیک آج کل۔ یہ بچے اگر کہیں سر میں درد ہے تو بچوں کو لازمی چیک کروائیں کہ ان کا بی پی کہیں شوٹ تو نہیں کر رہا، آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ تو میں نے بی پی کی مشین پکڑی مذاق میں، تو بی پی چیک کر لیا، اس پہ میرا بی پی آیا 160 170 اس کے قریب، ابھی مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ کتنا آیا۔ تو میرا بی پی کافی ہائی آیا، تو مما کو میں نے کہا، پاپا کو کہا کہ میرا بی پی ہائی ہے۔ پاپا کہتے نہیں نہیں غلطی سے آ گیا ہوگا، آپ بولی ہوگی بیچ میں، غلطی مشی ہوگی کوئی، یا کوئی بچوں کا تو ہائی ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایسے ہی گول مٹول کر کے ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کی، تو کہا نہیں نہیں بچوں کا ہائی نہیں ہوتا، تو اس بات کو ایسے ہی جانے دیا۔ تو وہی ایسے ہی آہستہ آہستہ سر میں درد، کمزوری جو ہوتی رہنی، کمزوری، کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرنا، سب سے بڑی ڈانٹ پڑنی کہ یہ کام نہیں کرتی، اس بہانے بناتی ہے کہ میری ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کام کرتی نہیں ہے، یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد کافی دیر ایسی گزرتی رہی، پھر ایک دو دفعہ پھر دوبارہ چیک کروایا تو بی پی کافی ہائی تھا۔ تو پھر اس کے بعد ہم ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کو جا کے ہم نے چیک کروایا، تو ہم نے کہا کہ بی پی کافی ہائی ہوتا ہے۔ اس نے چیک کیا، کہتا کہ اس کو نا گینٹیا ہے اور گرلر ہے، پتہ نہیں ایسی کی ایک دو بیماریاں۔ تو وہ سن کے بھی ہم کافی پریشان ہوئے۔ اس نے اس کی میڈیسن شروع کر دی گینٹیا گلر کی، نہ کوئی ٹیسٹ کوائے نہ کچھ اور، کوئی بھی ٹیسٹ نہیں کروایا میرا۔ تو اس نے میرے ایسے ہی دوائیاں شروع کر دی گینٹیا گلر کی، اور مجھے نا ڈیلٹا کولٹل ہوتی ہے گولی، وہ نا سٹروئڈ ایسی کچھ ہوتی ہے، کافی وہ خطرناک گولی ہے، اس نے مجھے نا وہ دینی شروع کر دی۔ تو وہ اس کی دوائی لے کے، تو اس نے ٹیسٹ بھی نہیں کروائے۔ سب سے بڑی غلطی یہاں پہ یہ ہوئی نا، اس نے میرا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، کچھ بھی نہیں کیا، اس نے نا مجھے کہہ دیا تمہیں گینٹیا ہے گلڑ ہے، اس نے اس کی میڈیکیشن شروع کر دی۔ تو وہ میڈیکیشن شروع ہونے کے بعد 2-4 دن گزرے تو میری طبیعت اور خراب ہونے لگ گئی، مجھے وامٹنگس شروع ہو گئی، مطلب جب دوائی کھاتی دل خراب ہونے لگ جانا، تو دل گھبرانا آنا، باہر کہیں کھڑا ہوا جانا، کام کرتی تھی میں فیلڈ میں جانا کام کرنے کے لیے، تو دھوپ میں کھڑا نہ ہوا جانا، تو وہاں پہ چکر آنے، کبھی بی پی زیادہ لو ہو جانا، کبھی ہائی ہو جانا۔ تو وہ دوائی کھاتے ہوئے 15-20 دن گزرے، تو میں نے وہ دوائی چھوڑ دی، میں نے کھانی بند کر دی، میں نے کہا مجھے الٹیاں نہیں بند نہ ہوں، تو وہ دوائی بند کی۔ اس کے بعد کافی 2-4 مہینے گزرے ہیں، تو ایسی طبیعت خراب رہنی ہے وہ، تو ہمارے گھر کے پاس ایک ٹرسٹ ہے ریاض منصور کے نام سے، وہاں سے ہم نے چیک کروایا، تو وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، کافی اچھا تھا۔ اس نے میرے یورین کے ٹیسٹ کیے، بلڈ ٹیسٹ کیے، کافی ٹیسٹ کیے، اس نے کہا کہ نا تم ٹیسٹ کی رپورٹ سے بھائی نا، انہوں نے مجھے کہا تمہاری یورین میں پروٹین آ رہی ہے اور بلڈ آ رہا ہے، تو وہ پروٹین آنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نا جب یورین میں پروٹین آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے خراب ہیں، جو یورین کے ذریعے نا آپ کی پروٹین یورین کے ذریعے نکل رہی ہے، آپ کی پروٹین جسم سے نا یورین کے ذریعے نکل رہی ہے، تو وہ سویلنگز جسم پہ ہوتی ہیں۔ اس نے جب مجھے پرائیویٹ ڈاکٹر نے میڈیسن دی نا، تو میرے نا پاؤں پہ اتنی زیادہ سوجن ہو گئی نا کہ اتنے اتنے بڑے سوج گئے، تو ہم نے ڈاکٹر نے کہا نہیں نہیں میری دوائی سے نا آپ کی بیماری باہر نکل رہی ہے، یورک ایسڈ تھا آپ کو تو وہ آپ کا یورک ایسڈ باہر نکل رہا ہے، تو اس وجہ سے سویلنگز ہو رہی ہیں پاؤں پہ۔ ہم نے کہا چلو کوئی ہوگی بات، ڈاکٹرس کو زیادہ ہمارے سے اچھا پتہ ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے ہی قدرتا رہا وہ، پھر ہم اس ڈاکٹر کے پاس آئے پرائیویٹ، تو اس نے کہا کہ یورین میں پروٹین آ رہی ہے، آپ اپنا نا ایک دفعہ اس کے ہارمونس کے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، اور ایک دفعہ اپنے کڈنی اسپیشلسٹ کو چیک کروا لیں، نیفرولوجسٹ کو۔ تو پھر ہم سروس ہاسپٹل گئے، سروس ہاسپٹل میں ہم نے نیفرولوجسٹ کو چیک کروایا،
اور اس نے ٹیسٹ وغیرہ کیے کافی، تو کہتے ہیں کہ آپ کی نا کریٹنائن آپ کا 2 پتہ نہیں کتنا آیا یا 1 کتنا آیا، زیادہ آیا تھوڑا سا، تو آپ کی نا بایوپسی کرنی پڑے گی۔ پھر اس نے کہا بایوپسی کرنی پڑے گی، تو پھر ہم نے کافی دیر سوچا، تو ہم نے کہا چلو کروا لیتے ہیں۔ سروس ذرا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اس میں ڈاکٹرز بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ صحیح کام کریں گے، کچھ غلط تو کر نہیں سکتے۔ تو وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے پھر اس کا بایوپسی کا کہا، 1-2 دن ایڈمٹ رہی، وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ سارے ہوئے، ساری فائل بنی، وہ بایوپسی ہوئی، تو بایوپسی میں انہوں نے کافی 10-15 دن بعد یا مہینے بعد اس کی رپورٹ آئی بایوپسی کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ تمہاری نا کڈنی 50 یا 70% نا فیل ہو چکی ہیں، تو وہ کام کرنا چھوڑ گئی ہیں۔ اگر کریٹنائن ایسی زیادہ بڑھتا رہا ابھی دوائیاں 2-4 قسم کی دوائیاں فارمولیز دیکھ کے دیکھیں گے، تو اگر اس سے ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر کریٹنائن بڑھا تو آپ کو ڈائلیسس کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ بات سن کے کافی پریشان ہوئے ہم سب لوگ، تو اللہ کا نام لے کے دوائی شروع کی۔ انہوں نے مجھے ڈیلٹا کولٹل، انہوں نے کہا کہ تمہاری نا کڈنیز ڈیلٹا کولٹل کی وجہ سے اگر خراب ہوئی ہیں، تو تمہیں نا اس کی ڈیلٹا کولٹل کی مقدار دے کے تو تمہاری کڈنیز کا مطلب ڈیلٹا کولٹل کی وجہ سے خراب ہیں تو اس کی وجہ سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے 5 صبح، 5 دوپہر، 5 شام ایسے دینی شروع کی، 6-6، 5-5، 7-7 ایک دن میں، صبح دوپہر شام گولیاں۔ تو وہ کھا کے تو اتنا برا حال ہوا، منہ پہ سویلنگ، اتنا بڑا منہ سوج گیا، سر کے بال اترنے لگ گئے، منہ پہ اتنے زیادہ بال آ گئے، جسم پہ بال آنے شروع ہو گئے، نہ کچھ کھانے کو دل کرنا، معدے پہ اتنی سویلنگ ہو جانی، لوز موشن، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ الٹیاں، موشن، اتنی پریشانی کا وقت وہ گزرا ہمارے پہ کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اتنے لوز موشن، اتنی الٹیاں کہ وہ صحیح نہیں ہونی، تو ایسا دن تھا کہ وہ دن اتوار کا تھا کہ وہ ڈاکٹرز بھی اس ٹائم موجود نہیں تھے، تو ہم ایمرجنسی میں گئے سروس کی، تو وہ کہتے کہ آپ نا نیفرولوجسٹ کے پاس جانا۔ انہوں نے جو دوائی دی اس سے فرق ہی نہیں پڑا، ان کو کیا پتا تھا کہ انہوں نے کیا دوائی دیا اور کس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا، پھر ہم دوائی کھا کے تو کوئی فرق نہیں پڑا، ویسے ہی لوز موشن، الٹیاں، کچھ کھایا نہ جانا، اتنی کمزوری ہو گئی، کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، چکر اتنے آتے تھے۔ تو وہ بہت مشکل وقت تھا کہ کھڑا بھی میرے سے نہیں ہوا جانا، اور میری ٹانگوں سے جان نکلی ہوئی جیسے، اتنے چکر آنے، بہت مشکل سے ہی وہ دن گزرا۔ تو پھر اگلے دن پیر والے دن ہم وہاں نیفرولوجی کے نا وہاں پہ وارڈ میں چلے گئے سیدھا، کیونکہ او پی ڈی میں تو اس ٹائم میں ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے تھے، تو منگل اور جمعے کا ٹائم ہی ہوتا تھا ڈاکٹرز کا۔ تو ہم ادھر وارڈز میں چلے گئے، وارڈ میں جا کے ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلٹا کولٹل کی وجہ سے شاید ہو رہا ہے، تو وہ نا اب بند کرنی پڑے گی۔ ایسا کریں آپ کے نا، آپ 5-6 کھا رہی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ 5 کریں 3 ٹائم، پھر 4 کھانی شروع کریں، پھر 2 3 ایک کر کے نا، پھر دن میں 1-2 دن بعد، پھر 3 دن بعد ایسے کھا کے نا اس کو ختم کریں۔ تو وہ میں نے ایسے کر کے ختم کرنی شروع کی، تو مجھے تھوڑا سا سکون ہوا، نہیں تو میرا ایسا برا حال تھا نا کہ میرے سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اتنا میرا برا حال ہو گیا تھا، اتنی کمزوری ہو گئی تھی، وزن نیچے گر گیا سارا۔ تو پھر اس کے کھانے کا بالکل کچھ دل نہ کرنا، بس اتنی سی کوئی 2 چیزیں، اتنی مرچیں منہ میں لگنی، منہ دانے سے بھر گیا، پورے منہ کے اندر زبان پہ چھالے نکل آئے، اتنی مرچیں لگنی، مما نے بالکل مرچ کے بغیر ابال کے دال دی، وہ بھی نہ میرے سے کھائی جائے، بہت برا حال تھا اس وقت۔ تو وہ پھر ایسے کر کے آہستہ آہستہ بند کی ڈیلٹا کولٹل، تو ڈیلٹا کولٹل جب بند کی ہے تو پھر تھوڑا سا سکون ہوا مجھے۔ تو پھر کریٹنائن 4 ہو گیا، 5 ہو گیا، ہم نے کہا نہیں ڈائلسس نہیں کروانی، ایسا دماغ میں لوگوں نے ہمارے بڑھا ہوا تھا کہ ڈائلسس نہیں کروانے چاہیے، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ تو پھر ہم نے سروس ہاسپٹل جانا بھی بند کر دیا، پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ نا ہومیوپیتھک کی دوائی کھانی چاہیے آپ کو، تو ہومیوپیتھک کی دوائی شروع کر دی کہ ہومیوپیتھک کی دوائی سے کڈنی ٹھیک ہو جاتی ہیں، کریٹنائن نیچے آ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی ہماری زندگی کی کہ ہم نے ہومیوپیتھک کی طرف جانا کے سوچا، کیونکہ اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نا ڈائلسس اگر آپ کروا لیں نا، وہی آپ کے لیے زندگی ہے، آپ ڈائلسس کرواتے رہیں گے تو آپ کی زندگی موجود ہے، مطلب ٹھیک رہے گی، آپ کی زندگی صحت مند رہے گی۔ اگر آپ ڈائلسس نہیں کروائیں گے تو سمجھیں پھر آپ کا وقت قریب ہے، کیونکہ جب ڈائلسس میں نہیں کراتی تھی نا، میرے سے کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا، میرا ایسا لگتا تھا ایسے دھیان تک آیا ہوا ہے کچھ، ایک بائٹ بھی منہ میں ڈالتی تھی نا تو وہ باہر کو آتی تھی، اندر ایک بائٹ بھی میرے کھانے کو دل کرتا ہی نہیں تھا بالکل بھی، ایسے یہاں سے گلے سے اندر نیچے ہی نہیں اترتی تھی کوئی بھی چیز، اتنا مشکل وقت تھا وہ۔